الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضوان اللہ، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ موضوع ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم۔ میں مسلسل بات کر رہا تھا کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم فیل ہو رہا ہے، فیل ہو چکا ہے، فیل ہو رہا ہے اور فیل ہو چکا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر اب ہماری جو روایات ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اگر ہم وہ دیکھیں تو اس میں کیا خصوصیات تھی، وہ کس طرح انہوں نے نشو و نما پایا تھا، وہ اس میں کیا کیا خصوصیات نمایاں تھی کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم آج سے وہ نظام تعلیم بدرجہ بہتر ہے۔ تو پہلا نقطہ ہے کہ جو بندہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور جو بھی استاد تعلیم دینا چاہ رہا تھا، تو ان کا مقصد اور اس علم کا جو محور و مرکز تھا وہ اللہ رب العالمین کی ذات تھا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، رب السماوات کو پہچانے۔ دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان نہیں رہتا، وہ ایک جانور ہی ہوتا ہے، کیونکہ تعلیم ان کو سکھاتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تعلیم سکھاتی ہے ہم کو۔ اشیاء کے بارے میں بھی تعلیم ہم کو سکھاتی ہے کہ یہ چیز اس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تعلیم کی فرضیت ہر مسلمان پر فرض ہے، تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ دنیا میں واحد ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، اسلام، جس نے ہم کو سکھایا ہے، جس نے ہم پر فرض کیا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، یہ بھی بتایا ہے، کلیریفائی کر دیا گیا کہ عورت ہو یا مرد ہو، ان پر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ تعلیم کے لیے پھر اس طرح نہیں کہ تعلیم کی آسانی کے لیے کیا گیا، انہوں نے تعلیم کے آسانی کے لیے انہوں نے پالیسیاں بنائی، مختلف قسم کی پالیسیاں بنائی۔ کون سی پالیسی بنائی؟ ان کے لیے وظائف مقرر کیے، ان کے لیے بلڈنگز مقرر کیے، ان کو مساجد خالی کر دیے گئے تاکہ وہ ان میں پڑھ سکے، استاد کو مراعات دیے گئے، ان کو رتبہ دیا گیا، ان کو مقام دیا گیا، ان کو عزت سے نوازا گیا تاکہ لوگ ان کے نقش قدم پر چل کے جو ہے اپنے رب کو پہچان سکے، اور یہ معاشرہ جو ہے تعلیم یافتہ معاشرہ بن سکے۔ اس کے علاوہ طالب علم اور استاد کی جو حیثیت تھی وہ صرف طالب علم اور استاد کی نہیں تھی کہ میں طالب علم ہوں تو میرا کام صرف لکھنا اور پڑھنا ہے اور ڈگری لینا ہے، یہی کام ان کا نہیں تھا۔ اگر میں استاد ہوں اور میں پڑھاتا ہوں اور صرف تنخواہ لیتا ہوں تو یہ بھی میرا کام۔ طالب علم اور استاد کا جو حیثیت تھا وہ ایک مربی کی حیثیت سے تھے۔ ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں تو صرف ڈگری لینے کے لیے پڑھتے ہیں، استاد اگر ہم کو پڑھاتا ہے تو صرف تنخواہ کے لیے پڑھاتا ہے۔ اس معاشرے میں ان تنخواہ بھی لیتا تھا، لیکن ان کے اصل جو مقصد تھا وہ ایک مربی کی حیثیت سے تھا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ مربی کا مقصد ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس پر فوکس کرنا، اور طالب علم بھی اس جستجو میں رہتا تھا کہ وہ تزکیہ نفس پر فوکس کرے۔ اب چلتے ہیں آگے، پاک و ہند میں مسلمانوں کی تعلیمی نظام، سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی تعلیمی نظام۔ تو سلطان شہاب الدین غوری کے باقاعدہ حکومت کے بعد جب وہ یہاں آیا اور حکومت قائم ہو گئی یہاں پر، تو جب وہ جا رہا تو انہوں نے جو ان کا غلام تھا قطب الدین ایبک، ان کو یہاں پر اپنا حکمران مقرر کیا گیا اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ پھر اس غلام جو قطب الدین ایبک کے نام سے جانا جاتا ہے، ان سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک ہمارا تعلیمی نظام کس طرح رہا، کیا کیا خصوصیات تھی اس نظام میں، کیا وجوہات تھی کہ وہ تعلیمی نظام دنیا نے قبول کیا، ان لوگوں نے قبول کیا، وہ کیا کیا خصوصیات تھی، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ پہلی جو بات ہے وہ تعلیم کا جو مزاج تھا، تعلیم کو وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے۔ باقاعدہ مدارس کا نظام موجود تھا، وہاں پر سب کچھ موجود تھا جو تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے وہ آسان ہوتا تھا۔ ابتدائی تعلیم زیادہ تر گھروں پر ہوتی تھی، لڑکیوں کی تعلیم بھی گھروں پر ہی حاصل ہوتی تھی، اور اس طرح جو اہل علم لوگ تھے جن کے پاس علم آ جاتی تھی، جو کچھ سیکھتے سمجھتے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے کہ وہ اپنی جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے اگر مدرسہ وغیرہ نہ ہوتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جو بھی مجالس ہوتے تھے، جو بھی مجلس ہوتی تھی، اس میں خواہ اور ضرور بھی ضرور وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ لوگ
ایک دوسرے کے ساتھ ان مشاغل میں مصروف ہوتے تھے کہ علم کے بارے میں بات کرتے تھے۔ دوسرا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ صرف دینی تعلیم پر فوکس نہیں کر رہے تھے، وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی مصارف پر جو ہے وہ سوچ کرتے تھے، اور ان کی تعلیم کے حصول کے لیے حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، اور طلباء اور اساتذہ ان میں جی جان لگا کر محنت کرتے تھے۔ ایک اس طرح ہوتا تھا کہ جو مہاجن جو اسکول ہے، تجارت کے لیے جو اسکول ہے، کامرس کالج کا جو طریقہ ہے، وہاں پر اس طرح کے اسکول ہوتے تھے کہ جو لوگ تجارت کرنا چاہتے تھے کہ وہ کامرس ہی سیکھیں، ان کو اور کچھ نہ سکھایا جائے۔ جس طرح جو لوگ صنعت کے پیشہ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ صنعتوں میں جو ہے وہ سامان وغیرہ مہیا کرتا تھا اور ان کو تعلیم سکھاتا صنعت میں۔ اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں جو فنون صفگیری وغیرہ ہوتے تھے، جس طرح آج ہم کیڈٹ کالج میں داخلہ لیتے ہیں، کیڈٹ اسکول ہوتے ہیں، اس طرح وہاں بھی ہوتا تھا، لیکن وہ عملی ہوتا تھا، یہاں پر صرف تھیوریٹیکل ہوتی ہیں۔ تو یہی بھی ایک وجہ تھی اور ان کو بھی انہوں نے اگنور نہیں کیا۔ اور اس بات کی اندازہ لگانے کے لیے میں آپ سے ایک چھوٹی سی واقعہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اورنگزیب جو تھا، بادشاہ اورنگزیب، انہوں نے اپنے جو معلم تھا، جو ملا صالح کا نام تھا ان کا، تو جب وہ ملا صالح سے ملے تو انہوں نے ان سے کہا کہ کیا میرے معلم کی ذمہ داری نہ تھی کہ وہ مجھے سکھاتے؟ کیا سکھاتے؟ یہی سکھاتے کہ اور قوموں نے ترقی کیوں کی، اور قوموں کی ترقی اور زوال کا سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اور قوم دلچسپی کس چیز میں رکھتی ہے، اور قوم کس وجہ سے ترقی کرتے ہیں، ہماری خامیاں کیا ہے۔ یہ میری معلم کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ میری معلم ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو ان سب پر جو ہے اورنگزیب نے پورا لیکچر دیا اور ان کو بتایا کہ یہ میرے معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مجھے دین کے ساتھ ساتھ ان سب علوم کا بھی بتا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کا صرف ایک مقصد نہیں تھا کہ وہ صرف جو ہے دینی علوم حاصل کرتا اور باقی جو علوم تھے ان کو وہ نظر انداز کرتے تھے، اگنور کرتے تھے۔ یہی نہیں کرتے وہ لوگ دونوں طرف پہ سوچتے تھے، اور تبھی جا کے وہ لوگ کیا بنے، 750 سال حکومت کی برصغیر پاک و ہند کی، اور اسی تعلیم ہی کی بدولت، کچھ اور وجہ نہیں تھی ان کے پاس۔ جب وہ آئے تھے ان کے پاس ہتھیار تھی، لیکن جب وہ آئے تھے تو وہ کم تعداد میں تھے، لوگ ان کو مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، یہاں پر حکومت قائم کی اور تعلیم کو عام کیا۔ یہ تھا دوسرا صفت جو اس نظام تعلیم کی تھی۔ اور اب ہم تیسری صفت پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا صفت اس نظام تعلیم کا یہی تھا، سلطان محمد بن تغلق کے دور کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اس وقت پائتخت دلی میں 1000 مدارس تھے، اور وہ مدرسے بھی چھوٹا نہیں تھے، وہ بہت زیادہ بڑی تھی اور عالیشان عمارتیں تھیں ان کی۔ آج کل کی یونیورسٹیوں سے بھی عالیشان عمارتیں تھیں ان مدارس کی۔ اس کے علاوہ ان کے جو ٹیچرز تھے، ان کے جو اساتذہ تھے، ان کو شاہی خزانے سے تنخواہیں ملتی، مراعات ملتی تھی۔ اور اس کے علاوہ تعلیم اتنا عام تھا کہ کنیز بھی حافظ قرآن ہوا کرتی تھی، اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان کو معقولات، ریشنلزم اور ریاضی کی تعلیم، میتھمیٹکس بھی سکھائی جاتی تھی۔ یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ لوگ صرف دینی علوم سیکھے، لیکن وہ لوگ سب کچھ سیکھ سکے ان مدارس میں، اس لیے ان کو ہر طرف پر توجہ دیتے تھے۔ عہد اورنگزیب کا مشہور جو سیاح تھا، ایک نام تھا کپتان الیگزینڈر ہلٹن۔ کپتان الیگزینڈر ہلٹن جو ہے وہ اپنی سفر نامہ سندھ میں لکھتے ہیں کہ میں صرف ایک شہر کی بات کرتا ہوں، ٹٹا شہر، جو سندھ کے علاقے میں واقع ہے، کہ صرف سندھ کے علاقہ ٹٹا میں ایک شہر میں 400 سے زائد مختلف فنون کے مدارس تھے۔ ایک شہر میں ایک ہی وقت پر 400 سے مختلف فنون کے جو ہے مدارس موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہ کیا تھے کہ یہ جو مدارس تھے ایک شہر کے علاوہ، یہ ہر جگہ اور ہر شہر میں تھے۔ اور ایک اور بات ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک دور میں نہیں بلکہ ہر دور میں تھا۔ یہ مسلمانوں کی طرز تعلیم تھی۔ اس کی کچھ اور بھی صفات ہے جو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔